ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں. میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہماری کرنسی کی صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے. زر مبادلہ کی کمی کے باوجود ہم امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے. سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جائے، عیاشیوں کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، بیکار چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، اور اس میں ہمارا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے. اگر حکومت کی طرف سے امپورٹ پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو عالمی طاقتیں درمیان میں آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے. اب بھی آپ اس صورتحال میں بھی آپ دیکھیے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ پر کوئی پابندی نہیں لگائیں. آئی ایم ایف یہ شرط لگاتا ہے، حالانکہ اس کو اگر بالفرض اس کا کیا فائدہ ہے امپورٹ پر پابندی لگانے کا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یہ چاہیے نا کہ میں جتنا قرض دے رہا ہوں وہ مجھے واپس ملنے کی گارنٹی ہو، ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس کے ذریعے میرا قرض مجھے واپس مل جائے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں امپورٹ پر پابندی لگاؤ تاکہ تمہارے پاس زر مبادلہ تمہارا باہر جائے. یہ شرط آئی ایم ایف لگا رہا ہے. تو سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے تو عالمی ادارے بیچ میں آ کر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور چونکہ ہم غلام ہیں لہذا ان کی شرط ممنوع. لیکن یہ بتائیے کہ عوام کے اوپر کون سی پابندی ہے کہ وہ امپورٹڈ اشیاء استعمال کریں، یا تاجروں پر کون سی پابندی ہے کہ وہ ہمیشہ ضرور خریدیں، امپورٹڈ اشیاء کو خرید کر اپنے پاس رکھیں؟ یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لہذا اگر یہ تحریک چلائی جائے کہ تاجر حضرات امپورٹڈ اشیاء کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، جو عیاشی کی چیزیں ہیں، جو غیر ضروری اشیاء ہیں، جن کے اوپر ہمارا زر مبادلہ فضول ضائع ہو رہا ہے، اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور امپورٹڈ چیزیں ہم نہیں منگوائیں گے. اور خاص طور پر وہ امپورٹڈ چیزیں کہ جو ایسے دشمنوں کی مدد کر رہی ہیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایسی امپورٹڈ چیزوں کو اپنے اوپر ہم نہیں منگوائیں گے. حکومت اگر پابندی عائد کرے گی بین الاقوامی طاقتیں روک دے گی، لیکن اگر تاجر اور عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں امپورٹڈ چیزیں نہیں استعمال کرنی تو پھر وہ امپورٹڈ چیزیں آنا بند ہوں گی. اور تاجر حضرات یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی ملکی مصنوعات کو فروغ دینا ہے، جو برانڈ باہر کے چل رہے ہیں ان برانڈ کا مقابلہ کر کے اچھی کوالٹی کی چیز ہم اپنے برانڈ کی، پاکستان کی ملکی مصنوعات کی دنیا کے سامنے لائیں گے اور ہم اپنے عوام کے سامنے لائیں گے. تو ہزاروں پابندیاں لگائیں، پابندیاں لگا دیں نہ دیں، لیکن ہم عمل سے پابندی لگا سکتے ہیں. ہم اپنی تاجر برادری کے باہمی اتفاق سے، اتحاد سے، اور اس بات سے کہ ہم اچھی کوالٹی کی چیز تیار کریں اور نئے برانڈ تیار کریں، اس کے ذریعے ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کہ کتنا زر مبادلہ، میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن امپورٹ پر کتنا زر مبادلہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، وہ اس کے بجائے اگر ہم اس قابل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے اوپر گردن میں طوق یہ پڑا ہوا ہے کہ یورپی یونین کو اگر ہم برآمد کرتے ہیں تو ہمیں سہولیات ملتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یورپی یونین ہمارے اوپر قید لگاتی ہے، شرطیں لگاتی ہے. اس بات کی پلاننگ کی جائے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا تھنک ٹینک آپ حضرات کا ہو کہ جس میں اس بات کے مواقع کی تلاش کی جائے کہ ہم اپنی برآمدات مسلمان ملکوں کی طرف اس کا رخ پھیریں اور مسلمان ملکوں میں اپنی برآمدات کو زیادہ فروغ دیں تاکہ ہم یورپ یونین کے محتاج نہ رہیں. اس کے تمام شرائط کو آپ حضرات کو شاید علم ہوگا کہ یورپ یونین کی نے جو ہمیں کوئی تھوڑی سی مراعات دی ہوئی ہے، اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، آپ حضرات تو شاید زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اس میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے ملک میں LGBT کو فروغ دیں گے. یہ شرائط میں شامل ہے کہ آپ LGBT کو فروغ دیں گے. اب اگر ہم اس شرط پر برآمد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم LGBT کو بھی فروغ دینے کے لیے پابند ہوتے ہیں تو ان قیدوں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ اس
کے لیے ہمیں ایک ایسا فورم چاہیے جس میں ہم اس بات کو تلاش کریں کہ ہم اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ برآمدات کو فروغ دینے کی کوشش کریں، دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر جائیں، وہاں کی تاجر برادری سے تعلقات قائم کریں، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم پر ان پابندیوں کے بغیر ہم برآمدات کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ درآمدات میں اپنے اوپر خود پابندی عائد کریں بجائے سرکاری پابندیوں کے۔ برآمدات میں ہم دوسروں کے ساتھ، اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے، غرض یہ کہ ہمیں اپنی سوچ کا ایک رخ بدلنا ہوگا ان حالات سے نکلنے کے لیے۔ مایوسی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، مایوسی کے بجائے اپنے حالات کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم ان پابندیوں سے، ان غلامی کے شکنجوں سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں۔